دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو اہم اور ضروری باتیں بیان کرنا چاہیں گے۔ آپ کے پاس مختصر وقت ہے نماز کے لیے، سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں، اب آپ کی گاڑی چلنے والی ہے، آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ نے مختصر نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہیں وہ اٹھے اس حال میں کہ فجر کا سورج نکلنے والا ہے، طلوع آفتاب ہونے والا ہے، اب آپ کو جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے۔ اور فجر کے لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ سلام وقت ختم ہونے سے پہلے پھیرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نیت باندھ لی اب سورج نکل گیا تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ نماز مکمل ہو چکی ہو اس سے پہلے یہ ضروری ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں تو آپ کو بیان کی جائیں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ چاہیں تو لکھ لیجئے، فرائض و واجبات کے ساتھ آپ نے جو نماز پڑھی اور نماز ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ نمبر 1، شرائط نماز کا پایا جانا، اور اس موقع پر جس کو وضو پر قدرت ہے وہ وضو ہی کرے گا۔ تیمم میں اس میں مسائل آئیں گے، وقت کی کمی کی وجہ سے تیمم کیا تو نماز دوبارہ پڑھی جاتی ہے۔ وضو کے فرائض مکمل کرے۔ نمبر 1، شرائط نماز کا پایا جانا، اور ہلالین میں ہے وضو کے فرائض مکمل کرے بریکٹ میں۔ نمبر 2، لفظ اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر۔ نمبر 3، مکمل سورۃ الفاتحہ۔ نمبر 4، بڑی آیت یعنی 30 حروف کی جو آیت ہوتی ہے وہ بڑی آیت ہوتی ہے، یا 1 یا 3 چھوٹی آیتیں جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو، یا چھوٹی سورت۔ یہ تو بطور مسئلہ بات بیان کی گئی، لیکن ہم اپنے پاس یوں رکھ لیں، چھوٹی سورت۔ نمبر 4، چھوٹی سورت۔ نمبر 5، رکوع اور تعدیل۔ نمبر 6، قوما اور تعدیل۔ نمبر 7، سجدہ اور تعدیل۔ نمبر 8، سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی کا زمین پر جمنا۔ 9، پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا۔ 10، جلسہ اور تعدیل۔ 11، دوسرا سجدہ۔ 12، دوسری رکعت وغیرہ۔ 13، قعدہ اولا ہو تو قعدہ اولا مع مکمل التحیات۔
14 कादा अखीरा मुकम्मल अत्तहिज्जात। 15 दोनों तरफ लफ्ज़े सलाम के साथ नमाज मुकम्मल। नंबर 16 नमाज को मकरूह तहरीमी अफ़आल और मुफसीदात से बचाना, यानी वो बातें जो नमाज में मकरूह तहरीमी होती है उनसे बचाना और जो तोड़ देती हैं उनसे भी बचना। तंबीह हर फर्ज व वाजिब अदा करना है। ये सारे काम करने हैं ताकि हमारी नमाज सुन्नतों के मुताबिक हो, मगर अहम बातें हैं फराइज और वाजिबात, कि अगर फराइज जानबूझकर छोड़ेंगे तो भी गुनाह है, वाजिब जानबूझकर छोड़ेंगे तो भी गुनाह है। फराइज आपने छोड़ दिए तो नमाज ही नहीं होगी, वाजिबात आपने जानबूझकर छोड़ दिए तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, गुनाहगार भी होंगे। तो लिहाजा सबसे अहम चीज जो नमाज की है उसको अलग से इख्तिसार के साथ बताया जा रहा है। अब आप समझिए कि वक्त कम है, आपने सिर्फ वुजू के फराइज पूरे करने, यानी आपने चेहरा धोया, चेहरा एक मर्तबा आप धो चुके, ये हो गई कोनी और ये इससे ऊपर का हिस्सा हो गया। कोनियों समेत दोनों हाथ आपने एक बार धो लिए। चौथाई सर का मसाह आपने कर लिया। इसी तरह दोनों पांव आप टखनों समेत, दोनों पांव टखनों समेत एक एक मर्तबा कम से कम धो चुके हैं। वक्त कम था, आप फौरन आए वुजू खाने पर, तो आपने ये 4 काम कर लिए, आपका वुजू फराइज के साथ अदा हो चुका। अब आप नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी में है, वक्त बिल्कुल कम है। अब ये नियत कर कर नमाज पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये अब तकबीर कहेंगे। ये तकबीर कहना और इसके लिए लफ्ज़े अल्लाहु अकबर कहना जरूरी है। तकबीर तहरीमा फर्ज और लफ्ज़े अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। मदीना अल्लाहु अकबर। अब ये सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा आपने थोड़ी तेज पढ़नी है, मगर एक भी तलफ्फुज की गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी तेज हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। सूरह इखलास पढ़ लीजिए। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब ये रुकू में जाएंगे और सिर्फ तादील करेंगे, उसमें एक तस्बीह ये पढ़ सकेंगे, ठहरना हो जाएगा। और इसी तरह ये कौमे में आएंगे तादील और सजदे में तादील, यानी अभी आप रुकू में जाइए, अल्लाहु अकबर, एक बार तस्बीह पढ़ लीजिए, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये देखिए तादील रुकू में भी वाजिब है, सिर्फ वो कौमे और जलसे का मसला नहीं होता। अब ये आए हैं, एक तस्बीह जैसे पढ़ेंगे तो एक तस्बीह के कदर ठहरना भी हो जाएगा, ठहरना होगा, वाजिब पूरा हो जाएगा। अब ये कौमे की तरफ आएंगे, आप फौरन कौमे में आ जाइए। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। तरीका सुन्नत के मुताबिक ये है कि हमीदह की हा यहाँ खड़ी होगी, लेकिन इस वक्त ये सुन्नतों की रियायत नहीं कर रहे, इनके पास वक्त कम है, इनकी ट्रेन जा रही है, या अभी सूरज निकल आएगा, या कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से इनको जल्दी पढ़नी है। और तीसरी चीज ये कि हम अगर अपनी नमाज में हैं, हमारी सुन्नतें छूट भी जाएं तो जो चीज नहीं छूटनी बहुत जरूरी है, वो फर्ज और वाजिब है, वो हम समझ सकें। तो ये अब इन्होंने तादील कर लिया। अब ये सजदे में जाएंगे और सजदे में जाकर ये एक तस्बीह पढ़ेंगे ताकि सजदे का भी तादील पूरी हो जाए। मदीना अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला। अब तकबीर कहकर फौरन जलसे की तरफ आइए। अल्लाहु अकबर। अब देखिए ये स्टेप जो है ना, ये इस वक्त का सबसे खतरनाक स्टेप है, यानी आप बहुत जल्दी में होते हैं ना, इस वक्त जलसे में आना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। अब ये जब रुके हैं यहां पर, अब फिर मैं इनको मशवरा दूंगा, भले आप जल्दी में हैं, आपको सिर्फ वाजिबात पूरे करनी है, आप यहां बैठ गए, अब आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लें, इसके बाद ही सजदे में जाए। पढ़ लीजिए।
اب آپ تکبیر کہہ کے سجدے میں چلے جائیے. اللہ اکبر. سجدہ اور تعدیل، جو 7واں مدنی پھول تھا سجدہ اور تعدیل، اور 8واں یہ کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی کا جمنا. یعنی سجدہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ پیشانی بھی جمی ہو، ناک کی ہڈی بھی جمی ہو، اور اس کے ساتھ پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا. سجدے میں یہ احتیاط ضروری ہے. یہ پوزیشن آپ کو جلدی میں بھی رکھنی ہے. کم از کم 3 انگلیاں جو ہے ان کا پیٹ لگا ہوگا. اس کے بعد جلسہ اور تعدیل یہ کر چکے، اور دوسرا سجدہ اس وقت کر چکے. دوسری رکعت وغیرہ یہ پوری کریں گے. قاعدہ اولا ہو تو قاعدہ اولا مع مکمل التحیات. آپ سمجھے 4 رکعتی نماز یہ پڑھ رہے ہیں. قاعدہ اولا میں التحیات انہوں نے پوری پڑھنی ہے. تیسری چوتھی رکعت میں یہ جا رہے ہیں تو وہاں پر ان کو اب فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں قراءت نہیں ہوتی تو وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر آگے چلے جائیں گے. یہ سمجھے. دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، التحیات مکمل پڑھیے. تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر انگلی اٹھانا بھول گئے تب بھی حرج نہیں ہے. اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں. اللہ اکبر. 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ تیسری رکعت پوری کریں گے، چوتھی رکعت پوری کریں گے. اب یہ آئیں گے قعدہ اخیرہ کی طرف. تشریف لے آئیے، بیٹھ جائیں. قعدہ اخیرہ. قعدہ اخیرہ میں بھی انہوں نے التحیات مکمل کر لینی ہے. اب یہ دونوں طرف سلام پھیر دے. اب یہ السلام علیکم کہہ کر بھی سلام پھیرتے ہیں تب بھی درست ہے، صرف سلام کہہ کر بھی سلام پھیرتے ہیں. ورحمت اللہ کی بھی گنجائش نہیں تو السلام علیکم السلام اس طرح کر کر بھی سلام پھیر سکیں گے. السلام علیکم السلام علیکم. یہ اب ایک ساتھ 2 رکعت پوری پڑھ کر دکھائیں گے آپ کو. ان کو ہم دیکھ لیں کہ یہ 2 رکعت پوری کس انداز سے پڑھیں گے. اور یہ چیزیں نماز کی سب سے اہم چیزیں ہیں، لیکن یہ مکمل نہیں ہے. اس میں ایک بات جو رہ گئی وہ یہ کہ نماز کو مکروہ تحریمی افعال سے اور مفسدات سے بچانا. نماز توڑنے والی باتوں سے بچانا، اور نماز میں پائی جانے والی مکروہ تحریمی باتیں ہوتی ہیں. مثلا کمر پر ہاتھ رکھ دیا، کمر پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ آپ نے کپڑے سمیٹ لیے، سجدے میں گئے تو آپ نے بالکل بچھا دیے. تو یہ مکروہ تحریمی کو پوری معلومات حاصل کرنی ہوگی، اور ہر مکروہ تحریمی سے آپ کو بچنا ہوگا. اسی طرح نماز توڑنے والی باتوں سے، جان بوجھ کر کھانسا، 2 حروف پیدا ہو گئے، اس طرح کے جو مسائل کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، ان کی رعایت کرنی پڑے گی تاکہ نماز میں کوئی نماز کے توڑنے والی بات نہ ہو اور نماز کو مکروہ کرنے والی کوئی بات نہ ہو. اب جا کر یہ ایسی نماز ہو جائے گی کہ یہ نماز درست ہو گئی. فرض واجب اس کے پورے ہیں. اب آپ کو ہم نے سارے مدنی پھول بیان کر دیے، آپ پوری 2 رکعتیں پڑھیں گے. وضو یہ کر چکے، فرائض وضو پورا کر چکے ہیں، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہم اغفر لی. اللہ اکبر.
سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ عز و جل ہمارے فرائض اور واجبات کے ساتھ نماز مکمل ہو گئی ہے. اچھا اس میں لازمی بات ہے مکروہ تحریمی افعال اور نماز توڑنے والی باتوں سے بچنا ہے. یہ کام اپنی جگہ پر ہے. آپ کا پاس وقت کم ہے, اس طرح اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کے واجبات اور فرائض پورے ادا ہو جائیں گے. فرض کے اندر ایک ہی صورت کی تکرار نہیں کرنی چاہیے, یعنی یہ مکروہ تنزیہی ہے اس طرح تکرار کرنا کہ پہلی رکعت میں وہی پڑھی دوسری رکعت میں وہی پڑھی, لیکن ہم نے چھوٹی صورت پڑھنی ہے اور اس موقع پر اگر ہمیں تکرار کرنے کی حاجت ہے تو ہم تکرار بھی کر سکتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ہم نماز پڑھ سکیں. لیکن اس جلدی میں بھی دیکھیں انہوں نے بریک لگائے ہیں. رکوع میں بھی بریک لگے گا, سجدے میں بھی بریک لگے گا, تعدیل میں بھی بریک لگے گا, قومے میں بریک لگے گا. یہ بریکس بھی یاد رکھیں کہاں کہاں بریک لگنا ہے, یہ آپ یاد رکھیں. یہ شارٹ مختصر آپ کو پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ یہ وہ نماز ہے کہ یہ شرعاً درست ہے, البتہ اس میں بہت ساری سنتیں چھوٹ گئی ہیں. اس طرح نماز پڑھنی نہیں ہے مگر اس طرح بھی پڑھنی آنی چاہیے تاکہ وقت کی کمی پر آپ پڑھ سکیں, اسی طرح آپ سفر کے وقت پڑھ سکیں. اب ایک اور نماز آپ کو پڑھاتے ہیں. اب جناب آپ کو 1 منٹ میں نماز پڑھنی ہے. اب 1 منٹ میں تو واجبات پورے ہوتے ہی نہیں ہیں. اب اس موقع پر کیا کریں گے آپ پہلے سن لیجئے. یہ نماز آپ کی صرف فرائض کے ساتھ ہوگی. فرائض کے ساتھ یہ نماز آپ نے پڑھی ہے, بعد میں آپ کو اس نماز کو دہرانا ہے, مگر اس وقت میں فرائض کے ساتھ اس نماز کو پورا کرنا بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے. کہ وقت بالکل کم ہے, 1 منٹ باقی ہے, تب بھی ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو دہرائیں گے. دہرانا اس لیے کہ آپ کے اس میں واجبات وغیرہ پورے نہیں ہوں گے, فرائض نماز ہم پورے کریں گے تاکہ نماز جو ہے اس کے کم از کم فرائض اس کے وقت میں ادا ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں تیمم وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں, غسل فرض ہو تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں, شرائط ہیں اس کے, اور دونوں کی ایک نیت بھی ہو سکتی ہے. مٹی سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں, غسل میں بھی وہی تیمم کا طریقہ ہے, نیت دونوں کی ایک ساتھ نیت بھی ہو سکتی ہے. گھڑی وغیرہ اتار لی جائے, انگوٹھیاں اتار لیں. اس وقت میں ماربل پہ بیٹھا ہوں, سنگ مرمر. سنگ مرمر بھی زمین کی جنس سے, بھلے اس میں مٹی نہیں ہے, بالکل چمکدار ہے, صاف ہے, لیکن اس پر تیمم ہو سکتا ہے. 2 زانوں بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے, جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وضو اور غسل کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں تاکہ نماز جائز ہو جائے. یہ اس پہ ہاتھ رکھے اور اب اس کو لوٹ لینا ہے. لوٹنے کا یہ کہ یہ اس طرح. اب سنت ہے کہ انگوٹھے کی جڑ سے اس کو جھاڑنا ہے, مگر تالی نہ بجے. یہ انگوٹھے کی جڑ ہے. پہلے منہ کا مسا ہوگا. منہ کی جگہ وہی ہے جو وضو میں ہے, کہ جہاں سے پیشانی کے بال جمنے شروع ہوئے ٹھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک,
ایک ایک ذرے پر اس کے ہاتھ پھرانا ہے. جتنا جب تک مطمئن ہو جائے ہاتھ پھراتے ہیں. اور خلال کرنا داڑھی ہے تو یہ بھی سنت نصیب ہو جائیں گی. یہ ہو گیا. اچھا اب دوبارہ اسی طرح اب ہاتھوں کا مسا غور سے دیکھیے گا. 4 انگلیوں کے پیٹ سے ہاتھ کی پیٹھ کا کرنا ہے پہلے. تو یہ انگلیوں کی پیٹھ سے چلے گا اس طرح لیتے ہوئے کونی سمیت ہاتھ کی پشت کو آپ نے اب ہاتھ کی ہتھیلی سے یہ کلائی کی ہتھیلی سمجھ لو یہ اس طرح انگوٹھا بچا کے رکھنا ہے. یہ یہاں تک پہنچے تک. تو یہ ہاتھ کا ہو گیا. اب انگوٹھے کی پشت باقی ہے ابھی. تو انگوٹھے سے انگوٹھے کی پشت یہ ایک ہاتھ ہو گیا. اب دوسرے ہاتھ پر اسی طرح یہ دونوں ہاتھوں کا ہو گیا. خلال ہاتھوں کا کرنا سنت ہے لیکن یہ کہ خلال میں اگر مٹی نہیں پہنچی تو پھر فرض ہے ہاں خلال کرنا. لیکن کسی طرح بھی یہاں ہو جائے. چونکہ یہاں مٹی نہیں تھی تو اس لیے یہ بھی کرنا ہوگا. خلال پاؤں باقی رہ گئے نا. تیمم میں پاؤں کا تیمم نہیں ہے. الحمدللہ تیمم پورا ہو گیا. آپ نے تیمم سے قبل نیت وغیرہ کی اور آواز سے کی. اگر کوئی آواز سے نیت نہیں کرے گا تو کیا اس کا تیمم درست نہیں ہوگا؟ نہیں نا تو تربیت کے لیے زبان سے نیت بھی شرط نہیں. دل میں نیت کر لے تو بھی کافی ہے. بسم اللہ بھی میں نے آواز سے پڑھی تو تربیت کے لیے. ورنہ اتنی آواز سے پڑھ لے کہ خود کان سے اپنے سن سکے. یہ آپ نے امامہ شریف بھی نہیں اتارا, چادر بھی نہیں اتاری. ہم نے تو بعض حضرات کو تیمم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح وضو خانے پر بیٹھتے ہیں امامہ بھی اتار دیتے ہیں, چادر بھی اتار دیتے ہیں. بھر بھر کے منہ بھی دھوتے ہوں گے سے. یہ اس طرح کے بھی معاملات پاؤں وغیرہ پر مٹی مرنے کے دیکھے گئے. تو نہ آپ نے امامہ شریف اتارا نہ چادر اتاری اور نارملی طور پر آپ کر چکے. اس میں نہ مسا ہے نہ پاؤں میں مٹی لگانی ہے. یعنی سر کا مسا نہیں ہے اس میں, نہ کانوں کا مسا ہے نہ پاؤں کا مسحا ہے. 3 تو فرض ہے اس کے. نیت پورے چہرے کا مسا کرنا ہو, کونی سمیت دونوں ہاتھوں کا مسا کرنا. سب سے پہلا مدنی پھول شرائط نماز کا پایا جانا. اچھا اس میں وقت میں وسعت نہیں ہو تو تیمم کریں گے. تکبیر تحریمہ کے بعد یہ صرف ایک آیت پڑھیں گے. آیت میں کچھ مسائل ہیں. مثلا فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 344 وہ آیت کے 6 حروف سے کم نہ ہو. بہت سو نے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ صرف ایک کلمے کی نہ ہو. بہار شریعت میں ہے چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں, پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد, نون, قاف کے بعض قراءتوں میں ان کو آیت مانا گیا ہے تو اس سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کا تکرار کرے. یعنی قاف قاف کہے تب بھی یہ کہتے ہیں کہ فرض ادا نہیں ہوگا. تو ہم آسانی کے لیے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت یاد رکھیں. یہ سب کو یاد ہوتی ہے اور یہی پڑھنا آسان ہے. تو آپ نے ایک آیت پڑھنی اور وہ ایک آیت ہم نے آسانی کے لیے ذہن بنایا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑھ لیں گے.
اس میں جو تفصیلات ہیں وہ تھوڑی بہت میں نے اس کا اشارہ کر دیا، اور جو طلبہ وغیرہ ہیں وہ اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ ہو گیا شرائط پایا جانا، دوسرا تکبیر تحریمہ، نمبر 3 ایک آیت پڑھنا، نمبر 4 رکوع، تعدیل بھی کریں نہ کریں پر رکوع میں جائیں گے آپ، نمبر 5 سجدہ کہ پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہو اور ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگ جائے، اس طرح سجدہ کیا جائے۔ نمبر 6 بقیہ رکعتیں پوری کرنا۔ نمبر 7 قعدہ اخیرہ التحیات مکمل کرنے کی مدت تک قعدے میں رہنا۔ نمبر 8 سلام کہہ کر نماز مکمل کرنا۔ تنبیہ، یہ نماز دہرانا لازم ہے۔ یہ نماز دہرانا بھی لازم ہے تو پڑھنا بھی لازم کیوں ہے؟ پڑھنا اس لیے لازم ہے کہ فرائض نماز وقت کے اندر ہو جائیں تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ یہ چیزیں اس کی تفصیل میں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جیسے مثال قعدہ اخیرہ التحیات مکمل کرنے کی مدت تک قعدہ میں رہنا، یعنی التحیات جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک قعدہ کرنا یہ فرض ہے۔ تو ہم التحیات پڑھیں گے، اگر التحیات پڑھتے پڑھتے کوئی بھول گیا دوبارہ سے ریپیٹ کرنے لگا تو اتنی مدت تک بیٹھنا اس کا فرض ہے، تو وہ چیز ذہن میں رہے۔ تو ہم نے التحیات پوری پڑھنی ہے، یہاں پر کوشش یہی ہے ہماری، ہم التحیات مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 8 سلام کہہ کر نماز مکمل کریں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے تیمم کر لیا ہے، نہیں کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، فرض کیجئے کر لیا ہے۔ تو تیمم میں نیت، چہرے کا مسح، ہاتھ کا مسح، یہ کام فرض کیجئے یہ کر چکے۔ اب یہ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہیے اللہ اکبر۔ اب یہ ایک آیت پڑھیں گے، ہم نے آیت میں کچھ مسائل ہیں، آسانی اسی میں ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں، فرض پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں چلے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سجدے میں بھی جا سکتے، بھلے قومے میں آئیں نہ آئیں اور تعدیل کرے نہ کرے، رکوع کیا سجدے میں چلے گا، وقت کم ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدے کے اندر ان کی پیشانی اس طرح ہو کہ زمین کی سختی محسوس ہو، پیر کی کم از کم ایک انگلی اس موقع پر آپ نے اس کا پیڑ ضرور لگانا ہے۔ وقت آپ کے پاس بالکل کم ہے، 1 منٹ میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ نماز بعد میں دہرانی لازم ہوگی۔ تو یہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فرائض نماز وقت کے اندر ادا ہو جائے، نماز قضا ہونے سے بچے، لیکن نماز دہرانا لازم ہے۔ نماز میں بہت ساری خرابیاں ہیں اس میں۔ اب یہ سجدہ کر لیا، اب یہ سجدے سے اٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کر لیجئے، دوسری رکعت سمجھے انہوں نے پوری کر لی، اب التحیات میں آ جائیے۔ اللہ التحیات مکمل کر کر سلام پھیر دیں گے۔ اب یہ مکمل نماز 2 رکعت اس طرح پڑھ کر ہمیں دکھائیں گے کہ جس میں ان کے فرائض پورے ہو جائیں۔ میں مدینہ کہوں گا اور آپ نے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے صرف فرائض کے ساتھ۔ بار 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 عرض کیا جا رہا ہے یہ نماز ناقص ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس آخری منٹ ہے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ اس انداز سے یہ نماز پڑھ سکیں گے۔ فرائض آپ نے اس میں پورے کرنے ہیں۔ انہوں نے تیمم کر لیا ہے، تیمم کے بھی فرائض انہوں نے پورے کر لیے ہیں، سنت و آداب کا لحاظ یہ نہیں رکھ پائے ہیں، فرض کیجیے۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مدینہ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم السلام عليكم. یہ انہوں نے ماشاءاللہ عز و جل نماز پڑھ لی. یہ کتنی دیر میں پڑھی ہوگی انہوں نے؟ اور اگر ہمارا فل گیئر ہو تو ہم اس میں 3 مرتبہ یہ نماز پڑھ لیں گے. تو وہ بہرحال وہ نماز جو ہے وہ یہ بالکل مختصر وقت میں جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرائض یعنی آج آپ یہ سمجھ لیجئے جو آخر میں آپ نے نماز پڑھی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کو تو کسی صورت میں بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. چھوڑیں گے تو نماز ہونے کی صورت ہی نہیں ہوگی. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے جیسے قیام ہے, اب آپ کو سجدے پر قدرت ہی نہیں ہے تو قیام ساقط ہو گیا, یعنی شریعت مطہرہ نے کوئی فرض ہی آپ کے لیے ساقط قرار دے دیا ہے, تو وہ الگ بات ہے, وہ الگ صورت ہے. یعنی یہ فرائض کے ساتھ نماز ہے, یہ ضروری ترین ہے, اور اگر یہ پڑھے تو اس کے ساتھ واجب جو ہے وہ ادا نہیں ہو پاتے, اور اسی طرح واجب ادا نہیں ہوئے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اس سے پہلے جو آپ نے نماز پڑھی اس میں فرض بھی ہو گئے, واجب بھی ہو گئے, اس نماز کو دہرانا شرعن لازم نہیں ہے, مستحب ضرور ہے. آخری وقتوں میں اس انداز سے نماز پڑھی جائے گی. ہمارا یہ سلسلہ اپنے اختتام تک پہنچا, اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.